آپ کے جو 20 سال ہیں وہ 200 سال کے برابر ہو گئے, کیونکہ جو کام آپ نے 200 سال میں کرنا تھا وہ اب آپ 20 سال میں کر سکتے ہیں. اور پیپل ڈونٹ ہیو ٹو نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. دیٹس انادر پرابلم. یہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلا سوال تو یہ آتا ہے نا. اف یو ڈیسائڈ کہ میرا گول یہ ہے تو پھر آپ ہر کام اس کے حساب سے کریں. ابھی اتنا بڑا پرابلم ہے, ہم بچوں کے لیے گھر بنا لیں گے, گھر بنانا ضروری ہے, MBA کرنا ضروری ہے, BBA کرنا ضروری ہے, لیکن دنیا ختم ہو جائے گی تو کیا فائدہ سب کچھ بنانے. ڈاکٹر انجینئر تو سبھی بن رہے ہیں, ان کا کوئی پرپس نہیں ہے, وہ چھوٹا پرپس ہے. اس سے بھی بڑا ہے میسو, ہیوج, جائگینٹک, ٹرانسفارمیٹیو, کہ وہ ٹرانسفارمیشن کریٹ کرے گا اینڈ امپیکٹ اے بلین پیپل آن دا پلانٹ. تو گوگل, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, یہ سب بلین سے زیادہ لوگوں کو کراس کر چکے. اور قول ہے رومی کا کہ جب راہ پہ چلنا شروع کرتے ہیں تبھی راہ نظر آتی ہے, بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں نظر آتا. سو ہماری زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے وہ ہمیں جتنی جلدی لے لیں وہ اتنا اچھا ہے. وہ ہے کہ ہم پیدا کیوں ہیں. اور 99.99% پیپل اس پہ کبھی ٹائم ہی اسپینڈ نہیں کرتے. زیادہ تر لوگ 97% لوگ اس طرح جیتے ہیں کہ رکشے میں بیٹھے, گاڑی میں بیٹھے, ٹیکسی میں بیٹھے, چلو سگنل تک چلتے ہیں پھر دیکھنے کیا ہوگا, پھر سگنل تک چلتے ہیں پھر دیکھنے کیا ہوگا, پھر یہ تو کر لو نا پھر دیکھنے کیا ہوگا, اچھا میٹرک تو کر لو نا دیکھتے کیا ہوگا, اچھا انٹر تو کر لو نا دیکھتے کیا ہوگا, اچھا BBA تو کر لو نا دیکھتے کیا ہوگا, اچھا MBA تو کر لو نا پھر دیکھتے کیا ہوگا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے اینڈ یو بیکم جیک آف آل اینڈ ماسٹر آف نن. سو ہم آج جس زمانے میں رہتے ہیں اس زمانے میں ہمیں کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم 100 سال پہلے چلے جائیں تو کمہار کا بیٹا کمہار, سنار کا بیٹا سنار, کاغذ والے کا بیٹا کاغذ والا, برتن والے کا بیٹا برتن والا, وہی ہونا تھا, کچھ اور نہیں بن سکتا تھا. مولوی کا بیٹا مولوی, آرمی کا بیٹا آرمی, کیونکہ کتابیں نہیں تھیں. تو جب کتابیں نہیں تھیں تو کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا. ان کو ایک انسان چاہیے ہوتا تھا سکھانے کے لیے. 100 سال پہلے عام کی کتابیں نہیں ہوتی تھیں. عام جس سے ہم آرام سے کتاب لے لیتے ہیں 200 روپئے کی کوئی بھی کتاب نہیں تھی, ایسی کوئی چیز نہیں تھی. سو اب اپارچونیٹی سب کے پاس آ گئی. اب چیٹ GPT آنے کے بعد اس کا مطلب جتنی کتابیں تھیں سب بھنگی کے پاس بھی آ گئی. ایوری بڈی ہیز اٹ. سو یو ڈونٹ نیڈ انفارمیشن اینی مور, بیکاز یونیورسٹی, کالج, اسکول جو پڑھا رہا تھا وہ انفارمیشن دیتا تھا آپ کو. اب انفارمیشن آپ کے پاس آئنسٹائن ہاتھ میں, اسٹیو جاب ہاتھ میں, ایلون مسک ہاتھ میں, جب چاہے اس کو اسٹیو جاب اگر یہ پرابلم ہوتا ہے کیسے سالو کرتا ہے. سو اس وقت جو ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز چاہیے وہ ہے کہ ہمارا زندگی کا گول کیا ہے. تو ایک ٹرمینالوجی ہے, ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے یاد کی, اس کو کہتے ہیں MTP, میسو ٹرانسفارمیٹیو پرپس. تو آپ کی زندگی کا پرپس کیا, آپ کیوں پیدا ہوئے؟ 99% خواتین پاکستان کی کہیں گی ہم تو اپنے بچوں کو بڑا کرنے کے لیے پیدا ہوئے. That's not a purpose. آپ کے بچوں کو کس لیے بڑا کر رہے ہیں آپ, ان کو بھی نہیں پتا. تو جو امام بخاری کی والدہ تھیں انہوں نے وعدہ کیا اللہ نے سے کہ اگر میرا بیٹا صحیح رہا یا کیا ہوگا تو میں اس کو آپ کی راہ میں ٹرین کروں گی, آپ کے لیے ٹرین کروں گی, یعنی آپ سے کام کروں. تو انہوں نے بخاری شریف بنا دی. انہوں نے میسو ٹرانسفارمیٹیو پرپس ان کو دے دیا کہ آپ اتنا میسو ہے کہ انہوں نے بخاری شریف بنا دی. ایک آدمی نے پوری بخاری شریف بنا دی. پھر ایدی صاحب نے کہا کہ جی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ نہ ہوں جو لوگ لاشیں پڑی ہوئی ہیں, ایمبولینس بنانا چاہتا ہوں. ہمارے پاس اگر پرپس ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو چینج کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جیسے 90% پاکستان کی لڑکیوں کو ایک ہی پرپس ہے, اچھی شادی ہو جائے. تو اب وہ اپنے آپ کو مولڈ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہیں, جیسی شادی ہوگی سسرال والوں کے حساب سے اپنے آپ کو مولڈ کرنے کا. تو ان کا اپنا کوئی پرپس ہی نہیں تھا. تو انہوں نے سسرال بھی سلیکٹ کر کے نہیں لیا. سسرال کیا سلیکٹ کر کے لیا, پیسے ہیں نہیں ہیں, خاندان کیسا ہے, تربیت کیسی, یہ چھوٹا پرپس ہے. اس سے بڑا پرپس ہے کہ جی فرض کریں جی آپ کو پرائم منسٹر بننا ہے, جیسے ملالہ ہے فار ایگزامپل. تو ملالہ نے اگر ڈیسائیڈ کر لیا میں نے پرائم منسٹر بننا ہے تو ایک میسو پرپس ہو گیا نا. اب اس کے لیے وہ شادی بھی سلیکٹ کر کے کرے گی. یا بے نظیر بھٹو ہے تو اس کی شادی بھی ایسے گھر میں کی جائے گی جو اس کے ساتھ الائن ہو, اس کے پرپس کے ساتھ الائن ہو. آپ کسی ایسے شادی نہیں کر سکتے اب جو آپ کے ساتھ الائنڈ ہی نہیں. تو ونس یو ہیو اے پرپس, دیٹ پرپس ڈرائیوز ایوری تھنگ فور یو. اب ایز اے مسلمان ہم سے کہیں گے ہمارا پرپس تو جنت میں جانا ہے. فائن, جنت میں جانے کے لیے آپ ضرور جائیں. تو پھر آپ صبح شام عبادت کریں اور لوگوں کے کام آئیں. آپ گاڑیاں نہ خریدیں, آپ کپڑے نہ خریدیں, آپ TV کے ڈرامے نہ دیکھیں, یہ بھی نہیں کر سکتے. تو وائی ناٹ ہیو اے پرپس جو جنت میں جانا ہے. پر جنت میں جانے کے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کو چائنا جانا ہے, گھوڑے پہ جانا ہے, ہاتھی پہ جانا ہے, بلی پہ جانا ہے, پیدل جانا ہے, سائیکل پہ جانا ہے, جہاز پہ جانا ہے, موٹر سائیکل پہ جانا ہے.
طریقے تو فرق ہے نا. کوئی راکٹ پہ جا سکتا ہے, کوئی جہاز پہ جا سکتا ہے, کوئی سائیکل پہ جا سکتا ہے, اپنے اپنی مینز ہیں. میں نے کہا جانا تو ہے. اف یو ڈیسائڈ کہ میرا گول یہ ہے تو پھر آپ ہر کام اس کے حساب سے کریں گے. تو مثال کے طور پہ مشل کو میں سمجھا رہا تھا کہ مشل آپ کو ایک ٹیچر آپ کو بولتی ہیں کہ آپ کیا ہیں ریسائکلنگ کوئن. تو اب ریسائکلنگ کوئن بننا اتنا امپورٹنٹ ہے. پرپس کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج. اگر کلائمیٹ کو ہم نے نہیں ٹھیک کیا تو 20 سال میں دنیا ختم ہو جائے گی ایز وی نو اٹ. ابھی اتنا بڑا پرابلم ہے, ہم بچوں کے لیے گھر بنا لیں گے, اوہ گھر بنانا ضروری ہے, MBA کرنا ضروری ہے, BBA کرنا ضروری ہے, لیکن دنیا ہی ختم ہو جائے گی تو کیا فائدہ سب کچھ بنانے. سو وی ہیو ٹو کریٹ اے میسو ٹرانسفارمیٹیو پروسیس. میں تو کلائمیٹ چینج کو ریورس کرنے کے لیے کام کروں گی. آئی وانٹ ٹو فکس دا کلائمیٹ چینج. اب اگر اس نے آج ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی میں 7 سال کی ہوں یا 8 سال کی ہو گئی ہوں, میں نے کلائمیٹ کے اوپر ہی ساری زندگی کام کرنا ہے, تو وہ ہر کام کلائمیٹ سے ریلیٹڈ کرے گی. میٹرک بھی کلائمیٹ سے ریلیٹ کرے گی, انٹر بھی کلائمیٹ سے ریلیٹ کرے گی, بیچلر بھی کلائمیٹ سے ریلیٹ کرے گی, کیونکہ ڈیسائیڈ کر لیا بڑے ہو کے کیا بننا ہے. تو یہ جو بڑے ہو کے بننے والے ہیں نا, پہلے ہم تو ڈاکٹر انجینئر بنے, نہیں, اٹس نو لانگر دیٹ, اٹس بگر دین ڈاکٹر انجینئر. بیکاز ڈاکٹر انجینئر تو سبھی بن رہے ہیں, ان کا کوئی پرپس نہیں ہے, وہ چھوٹا پرپس ہے. اس سے بھی بڑا ہے میسو, ہیوج, جائگینٹک, ٹرانسفارمیٹیو, کہ وہ ٹرانسفارمیشن کریٹ کرے گا اینڈ امپیکٹ 1 billion پیپل آن دا پلانٹ. آپ کہیں گے بلین کتنا, زیرو کتنے ہوتے, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا, میں ان کو کیا ٹھیک کرنے جاؤں. تو گوگل, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, یہ سب بلین سے زیادہ لوگوں کو کراس کر چکے ہیں, لیکن یہ ایک دن میں نہیں ایک یہاں پہنچ جاتے. اٹ ٹیکس 10 years, 20 years. تو اگر آپ 7 سال, 8 سال, 10 سال, 20 سال کی عمر میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, اینڈ اٹس سو میسو کہ لوگ آپ پہ ہنسیں. ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ کے خواب اور آپ کی خواہشات آپ کو ڈراتی نہیں ہیں تو بہت چھوٹی ہیں. اتنے بڑے خواب ہونے چاہیے کہ آپ کو خود بھی ڈر لگے, بھائی ریحان اللہ والا دنیا سے غربت ختم کر دے, بھائی کوئی پاگل ہے, کہاں سے آیا, آسمان سے اترا ہے, بھائی پاگل ہے, چھوڑو. دیٹس ہاؤ جائگینٹک اٹ ہیز ٹو بی, بیکاز ٹوڈے یو ہیو آل دا نالج ایور کریٹڈ بائی ہیومینٹی ان یور پام. کبھی چیٹ GPT تھا کسی کے پاس؟ کبھی گوگل تو چھوڑ دو, گوگل کا بھی باپ آ گیا نا. ابھی وہ پرپلیکسٹی سارا گوگل بھی کر دیتا ہے, سمجھا بھی دیتا ہے. تو جو آپ کو گھنٹوں لگنے تھے, مہینوں لگنے تھے, کل میں نے حساب ایک بجٹ نکالا ملک کا 3 سال کا, تو 11 seconds. اور اگر میں گوگل پہ بیٹھ جاتا تو مجھے کم سے کم 2 گھنٹے لگتے. وہ 2 گھنٹے میری زندگی کے بچ کے 11 سیکنڈ ہوں گے. اس کا مطلب ہو کہ آپ کے جو 20 سال ہیں وہ 200 سال کے برابر ہو گئے, کیونکہ جو کام آپ نے 200 سال میں کرنا تھا وہ اب آپ 20 سال میں کر سکتے ہیں, اور جو 20 سال میں ہوتا تھا وہ آپ 2 سال میں کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس AI آ گئی. تو اب آپ کہیں جی میں نے BBA کر لیا ہے, اب میں آ کے کیا کروں, تو سب سے پہلے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ دنیا میں کس لیے بھیجے گئی ہیں. بچے پیدا کرنے کے لیے بھیجی گئی ہیں, میاں کا خیال کرنے کے لیے بھیجی گئی ہیں. واٹس یور پرپس, اینڈ اٹس ٹیکس ٹائم, ٹیکس 7 days ٹو اٹ, اینڈ اس کے لیے اکیگائی فالو کریں. اٹس اندر وے, بٹ آئی ڈونٹ, فار یو آئی ووڈنٹ سے دیٹ, بٹ اسٹل اکیگائی کیا ہوتی ہے؟ اکیگائی پرپس سیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے جاپنیز. اس کے اندر کہتے ہیں کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں, کس چیز میں آپ کو مزہ آتا ہے, کس چیز کے لوگ وہ دنیا کو ضرورت ہے, اور کس چیز کے دنیا آپ کو اس کے پیسے دے گی. پیسے بھی دینے چاہیے. 4 چیزیں اگر آپ کی ہیں تو وہ آپ کی اکیگائی بن جاتی ہے, وہ آپ کا پرپس ہے. تو مریم فار ایگزامپل گڈ ایٹ ایٹنگ, گڈ ایٹ موویز, گڈ ایٹ لرننگ. اب ان میں سے کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ دنیا کو جس کی ضرورت ہے اور اس کے پیسے بھی دیں ہوں, اور اس سے دنیا بہتر ہوتی ہو, ٹرانسفارمیٹیو ہو جاتی ہے. تو فار ایگزامپل مریم کہتی ہے میں ایسے کوکیز ایجاد کرنا چاہتی ہوں جس کو کھا کے جو ہے نا بندے کے اندر طاقت بھی آ جائے اور کوئی بیمار بھی نہ ہو. یعنی بجائے اس کی شوگر ہو, میٹھا بھی ہوگا, مزے کا بھی ہوگا, اور کیلوریز بھی 0 ہوگی, اور وہ اور ریورس کر دے گی. تو اب دس از اے میسو ٹرانسفارمیٹیو پرپس. ہی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ, سو پیپل ڈونٹ ہیو ٹو نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. دیٹس اندر پرابلم. یہ کیسے ہوگا, سب سے پہلا سوال تو یہ آتا ہے نا, میں یہ کیسے ہوگا. تو زکربرگ نے ایک فاؤنڈیشن بنائی, 99% اپنی ویلتھ, مارک زکربرگ فیس بک کریٹر, 99% ویلتھ اس کو دے دی. پرپس کیا ہے اس آرگنائزیشن کا؟ دنیا سے جتنی ڈیزیز ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا. جو ڈیزیز ہیں ان کو جڑ سے ختم کر دیں کہ ڈیزیز ہی پیدا نہ ہو. تو جب ڈیزیز نہیں ہوگی تو بندہ بڈھا نہیں ہوگا, بڈھا نہیں ہوگا تو مرے گا نہیں.
لیکن ڈیزیز کو ختم کر دینا، علاج نہیں کرنا، ڈیزیز کو جڑ سے اکھاڑ دو. اس کے لیے ایسے ٹول ایجاد کرنا کہ ڈیزیز جڑ سے اکھڑ جائے. اب کیسے ہوگا کسی کو پتہ ہی نہیں کیسے ہوگا. تو پتہ ہونا ضروری نہیں ہے، کرنا ضروری ہے. اس کے لیے پرفیکشن، ہماری ٹریننگ کیا ہوگی؟ فرسٹ آنے والا جو کبھی بھی ہے نا وہ رٹ کے ہی آ سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ کرنا کیا ہے. جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ کیسے ہوگا تو آپ فرسٹ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو یو ہیو ٹو لرن اندر تھنگ کال میکنگ مسٹیکس، جو ہمیں اجازت نہیں جاتی. آپ مسٹیک کر کے سیکھ. آپ نے کبھی زندگی میں آپ نے آملیٹ نہیں بنایا اور آپ کو کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، اور آپ کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا چاہتے ہیں جس میں انڈے بھی استعمال ہو، بچی ہوئی سبزی بھی استعمال ہو جائے، پنیر بھی استعمال ہو جائے اور مزے کا بھی ہو، تو آپ اس کو 100 دفعہ پکائیں گے، آخر میں اس کا نام رکھ دیں گے آملیٹ. لیکن سارے ہنسیں گے، بھائی انڈا ایسا تھوڑی کھاتے ہیں بھائی، اس کو تل کے کھاتے ہیں یار، یہ کیا کر رہے ہو انڈے کے ساتھ؟ تم یہ کیا پھیٹر لگا رہے ہو اس میں، یہ سبزی انڈے میں سبزی بھی لا دی، توبہ استغفر اللہ. تو جو بھی دیکھے گا وہ کیا کہے گا؟ آوازیں اٹھائے گا. So if you want my advice is don't do anything, sit down with yourself and decide why are you here. اللہ نے کس خوشی میں بھیجا آپ کو؟ آپ اتنے فالتو ہیں. وہ ابھی رومی نے ایک کوٹ کہا تھا جس کو عمران خان نے ریپیٹ کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پر دیے ہیں، آپ رینگنے میں لگے ہوئے. تو آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ انسان ہیں، آپ سب سے احسن چیز ہیں. 250 ملین نطفوں میں سے ایک آپ بن کے یہاں تک پہنچے ہیں. اتنے بڑے ہو گئے، زندگی رہ گئے، ہو سکتا ہے پولیو ہو جاتا، ہو سکتا ہے کچھ اور ہو جاتا، یہاں تک بھی پہنچ گئے. اب آگے بی وائز وتھ یور ٹائم. اگر آپ نے اپنے ٹائم کو پیسے کمانے میں ضائع کر دیا، گاڑیاں خریدنے میں ضائع کر دیا، گھر بنانے میں ضائع کر دیا، تو ضائع ہے. وہ ساری چیزیں بائی پروڈکٹ ہیں، امپورٹنٹ نہیں ہونی چاہیے، ہونی سب چاہیے. لیکن اصل جو ہے کہ ہماری ہیومینٹی کو کتنا ہم بہتر کر سکتے ہیں، ہماری اینڈ آف ادرس. دیٹس واٹ آئی تھنک از MTP. وہ کہ اتنے بلین، 2.5 بلین لوگ ہیں جنہوں نے پانی نہیں ہے روز پی سکتے. 2.5 بلین لوگ ایسے ان کے بعد ٹوائلٹ ہی نہیں ہے، ٹوائلٹ ہی نہیں جا سکتے. 4 بلین لوگ ہیں، 6 بلین لوگ ہیں جو بڑی مشکل سے انگریزی سمجھتے ہیں. انگریزی نہیں سمجھتے تو لڑتے رہتے ہیں. لڑنے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ایک سال میں انسان $2000 بلین صرف آرمی پہ خرچ کرتا ہے. $2000 بلین ایک سال کے ہم آرمی پہ خرچ کرتے ہیں، اور اگر $80 بلین استعمال کریں تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں سو سکتا. لیکن ہم آرمی پہ کتنے خرچ کرتے ہیں؟ $2000 بلین، اور کھانا کھلانے پہ نہیں خرچ کر پاتے. سو دیز آر سم تھنگ وچ آر بروکن ان دا ورلڈ. اگر دنیا نہیں رہے گی تو تمہارے گھر، تمہارے سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گی. اف یو وانٹ ون ایڈوائس از فائنڈ یور پرپز. Until you find it, make one. میرا کوئی پرپس نہیں ہے، میں پرپس لیس جیتا تھا. میں بالکل اسی طرح ہر سگنل جا کے رک جاتا، چلو یہ ٹرائی کرتے ہیں، چلو یہ ٹرائی کرتے ہیں. تو پھر مجھے تنگ آ کے میری جب ایک ہماری کوچ آئی، اس نے زبردستی کہا کہ نہیں، اللہ میاں کی کال آئی، ابھی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، کچھ بنانا ہے، کیا کروں، مصیبت جانی نہیں چھوڑ رہی، چلو دنیا سے غربت ختم کر دیتے. ٹھیک ہے، میں نے نہیں، یہ مجھے نہ MTP پتا تھی کیا ہوتی ہے، نہ پرپس پتا تھا کیا ہوتا ہے. میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ بولنا شروع کر دیا. پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ نا دیوار پہ لکھ دو، میرا پرپس یہ ہے، سب روز نظر آنا چاہیے تم کو. تو 1 سال گزر گیا، میں روز دیکھتا رہتا تھا، مجھے یار یہ میرا پرپس ہے، میں کرتا تو کچھ ہونے سے. تو 1 سال کے بعد میں نے پھر اس پہ کام لینا شروع کیا، کیونکہ میں نے کہا اچھا میرا پرپس ہے، میں ہی نہیں کر رہا ہوں تو کون کرے گا. So then you take responsibility of it and then you start doing for it, and slowly you become that purpose, you become that. Edhi Saab becomes a new being. آپ ایک نئی being بن جائیں. Elon Musk becomes a new being. یعنی مجھے مارس پہ جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ پرپس کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ ہم سب کچھ ختم کر دیں تو وہاں پہ 10-20 لوگ تو ہونے چاہیے، انسانیت باقی رہے. ٹھیک ہے نا، جیسے قوم نوح تھی، 7 جوڑے تھے خالی، تو 7 جوڑے تو مارس پہ پہنچا دیں، باقی پہنچے نہیں پہنچے ان کی خیر ہے. دنیا، انسانیت ختم نہیں ہونی چاہیے. اس لیے اس نے اپنا گولیاں بنا لیا، اس کے لیے اس نے ٹیسلا بنائی، اس کے لیے اس نے 25,000 چیزیں بنائی، لیکن پرپس وہی تھا. راستے میں پیسے بھی آ گئے، مقام بھی آ گیا، نام بھی آ گیا، سب آ گیا، وہ سب آ جاتا ہے، لیکن پرپس بڑا ہونا چاہیے. سو دیٹس مائی ایڈوائس. ڈونٹ لیو اے میڈیوکر لائف. میڈیوکر از کہ لائک ایوری بڈی ایلس. یہ میڈیوکریسی ہے، لیسٹ پاسبل تھنگ. اگر آپ کو ہیٹ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، آرام سے بیٹھے رہیں، چلو کے TV دیکھتے ہیں and just live, right? تو یہ تو کتے بلی بھی کر جاتے ہیں، پھر انسان کہاں ہوا ہے؟
اگر انسان ہو تو انسانوں والے کام کرو نا, کہ انسان تو عظیم چیز بنائیں. اگر آپ ینگ ایج میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ دس از واٹ آئی ول ڈونیٹ ایوری ڈے. جیسے میں نے کہا کہ انیشیلی میں نے 1 سال تک کچھ ٹائم نہیں دیا, پھر میں نے آدھا گھنٹہ دینا شروع کیا, پھر میں نے 1 گھنٹہ دینا شروع کیا, میں نے سب کچھ چھوڑ کے یہی کرنا شروع کر دیا, اور اس کا رزلٹ مجھے کوئی نظر نہیں آتا. لیکن 10-13 سال سے میں یہی کر رہا ہوں اور کوئی رزلٹ نہیں. لیکن لگ رہا جنت کا رزلٹ بھی تو نظر نہیں آتا کسی کو. امید ہے مل جائے گی. ہے نظر دیکھیے تو میں تو کسی سے نہیں ملا آج تک جو جنت سے واپس آیا, بتا ہوں بڑی زبردستی سنی سنائی بات ہے. تو اسی طرح یہ بھی کوشش ہے کہ بھی اللہ میاں اس کو قبول کریں اور اس کو اتنا بڑا کام کریں کہ ہم فائدہ اٹھائیں. تو مائی ایڈوائس از کہ BBA کے بعد کیا کرنا ہے, کچھ کرنے کے بعد بھی اتنا شعور ہے کہ کیا کرنا ہے, بڑا کریں, لوگ ہنسیں, وہ ڈیسائیڈ کر کے پھر اس سے الائنمنٹ میں جو چیز آپ کو, کیونکہ پوری بلڈنگ, جیسے ہم بلڈنگ میں ہیں, برج خلیفہ بھی چلے جائیں گے تو چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے مل کے بڑی بلڈنگ بنی ہے. تو گول تک پہنچنے کے لیے آپ کو چھوٹی چھوٹی ہی اینٹیں چاہیے. تو اگر آپ کو فرض کریں, آپ کہتی ہیں میں ساری خواتین کو دنیا کی بہترین کپڑے بنانا چاہتی ہوں جو بیمبو سے بنا ہو یا فلانا کے ہو, یا کہ کاٹن ختم ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ, جو بھی آپ کا گول ہے, اس کے لیے آپ کو 1%, 0.1%, 0.01% بہتر ہو سکتی ہیں کسی چیز کو کرنے سے, چاہے وہ MBA ہو, چاہے BBA ہو, چاہے PhD ہو. تو یو شوڈ ڈو اٹ بیکاز یو کانٹ سی اینی تھنگ ایلس. تو جسٹ ڈو دیٹ ٹل یو سی دیٹ. تو ایک اور قول ہے رومی کا کہ جب راہ پہ چلنا شروع کرتے ہیں تبھی راہ نظر آتی ہے, بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں نظر آتا. تو آپ جب روڈ پہ جائیں گے, اب یہاں سے ابو ظہبی جائیں گے, تو آپ کو روڈ نظر نہیں آ رہا ہوگا, روڈ ہی نظر نہیں آ رہا, دھند ہوگی. جیسے ہی جائیں گے آگے تو روڈ ہوتا ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. اسی طرح اگر بجلی چلی جائے, بلڈنگ میں ہے, اوپر 10 فلور ہیں, نظر نہیں آ رہے ہیں 10 فلور, تو ہم نے موبائل کا کیمرہ وہ لائٹ آن کری, دیکھی 4 سیٹیاں نظر آ رہی ہیں. تو 4 پہ گئے تو 4 اور نظر آ جائیں گی, 4 پہ جائیں گے 4. تو 4 پہ چڑھ جائیں, جتنی نظر آ رہی ہے نا میں کیا کر سکتا ہوں وہ کر ڈالیں. ایسے ہی کریں گے 4 اور نظر آ جائیں گی. لیکن سستی آ جائے گی اور کوفت آ جائے گی تو تھک جائیں گے, تھکن آ جائے گی, تھکن آ جائے کیا کریں, بیٹھے ہیں سو جائیں, آج کل پھر چارج ہو جائیں گے. کیونکہ آپ کو خواب آپ کو سونے نہیں دیں گے. اٹھو یار بھائی, اتنا کام پڑا ہوا ہے ابھی. جیسے گھر میں کل پارٹی ہے تو رات کو نیند بھی نہیں آئے گی, بھائی یار اتنا سارا کام ہے کل, چلو یہ تو کر لو. ایسا نہ ہو کہ کل آنکھ ہی نہ کھولے. تو ہم اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اپنے گول کو سوار کر لیں, دیوانے ہو جائیں, تو پھر آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. نہیں بھی ہوگا تو اللہ میاں تو نیت پہ ثواب دیتے ہیں, لیکن کوشش کرنا ضروری ہے. تو آپ پتہ نہیں آپ کو جواب مل گیا یا نہیں ملا, یا کنفیوژن زیادہ کر دی میں نے. بٹ BBA کے بعد کیا کریں اور کہاں سے کریں, پہلے گول پر ڈیسائیڈ کریں, اور اس گول کے ساتھ الائنڈ ہے آپ کا پارٹنر ہے, آپ شادی شدہ ہیں, آپ کا پارٹنر اس کے گول کے ساتھ الائنڈ ہے, ان دونوں کو ایک ساتھ ملا لیں. تو ہو سکتا ہے آپ کا گول ہی یہ ہو, آپ کا یہ ہو کہ آپ کے میاں کو دنیا میں فری انرجی قائم کرنی ہے, ہر ایک کو سولر دینا ہے. اب آپ کا جاب یہ ہے اس پرپس میں اس کی مدد کرنا, کہ جی اس کی ہر چیز کا خیال وہ کر دینا کہ جو اس کو اس گول میں پہنچانے میں مدد کرے. تو آپ اس کے ساتھی بن جائیں, پکے ساتھی بن جائیں. that's the biggest thing you can do. So that is what also a very important purpose. کیونکہ آپ اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ الائن ہو جائیں. تو یا تو آپ اپنا گول کوئی بنا لیں, یا کسی ایسے کے ساتھ جڑ جائیں جس کا وہ گول ہو. تو یا اگر آپ کو پرائم منسٹر بننا ہے تو یا تو آپ پرائم منسٹر بننے والے سے شادی کر لیں, یا خود پرائم منسٹر بن جائیں. اب ایک آج سے 100 سال پہلے تو عورت پرائم منسٹر نہیں بن سکتی تھی, تو وہ شادیاں کر لیتی تھیں ایسے لوگوں سے جو پرائم منسٹر بننے والے ہوتے تھے, پیچھے سے کمانڈ تو وہی چلا رہی ہوتی. تو there are multiple ways to get there, but you must have a goal, otherwise we waste our time. And this massive transformative purpose stops you from wasting time, because you say, is it important? آپ نے دیکھا میں ہر روز ایک کپڑے پہنتا ہوں. میری زندگی کے اگر 30 سیکنڈ بچ سکتے ہیں ڈیسیجن لینے میں کہ آج میں نے کیا پہننا ہے, تو میں وہ 30 سیکنڈ بچاتا ہوں, اور مجھے پریشانی نہیں ہوتی. صبح اٹھ کے وہی پہننا ہے, 5 رکھے ہیں, جو صاف ہے وہ پہن لیں. اگر سوچنا پڑ گیا آج اس سے ملنا ہے, یہ کپڑے پہننا, اوہو 2 منٹ تو گئے. 2 منٹ میں خرید سکتا ہوں نہیں, وہ 2 منٹ میرے لیے اتنے امپورٹنٹ ہیں مگر یہ ڈیسیجن کم کر دو. جتنی کم ڈیسیجن لے, کیا کھانا ہے یہ کھانا روز,
ایک ڈیسیجن کم ہو گئی. آج کیا کھانا ہے, ایک بڑا سب سے پورے ملک کا سب سے بڑا سوال ہے آج شام کو کھانا کیا پکانا ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے سائنس کا, ہے نا. تو ہمیں اس کے لیے ایک اے آئی ایجاد کرنی چاہیے جو روز بتا دے. آج آپ کے لیے میری سجیشن ہے کہ آپ نے پچھلے ہفتے یہ کھایا تھا, آج آپ یہ 3 چیزوں میں سے بھی کر لیں, فریج میں یہ رکھا ہوا ہے, یہ پکا لو. زندگی آسان ہوئی ہے, کتنی اچھی آئیڈیا. تھینک یو فار دا آئیڈیا. تو یہ ہے جی, شکریہ.